سسٹر برگیتا کوٹ لکھپت کے اس گرجے کی سنڈے سروس میں باقاعدگی سے شرکت کرتی تھیں۔ آج ان کی نشست خالی ہے اور یہاں ان کے لیے خصوصی دعائیہ سروس منعقد کی جا رہی ہے۔ یہ ٹارگٹ کلنگ ہے ہماری طرف سے، کیونکہ ہمارے ملک کے حالات بھی ایسے ہیں، تو ہم پولیس سے بھی اور اپنے ملک کے حکمرانوں سے بھی یہی درخواست کریں گے کہ وہ ہمیں انصاف دیں۔ وفا 7 برس کی تھی جب وہ یوحنا آباد کے اس ہاسٹل میں لائی گئی۔ سسٹر برگیتا کئی برس تک اس کی رہائش اور تعلیم کے تمام اخراجات برداشت کرتی رہیں۔ آج وفا نرسنگ کے فائنل ایئر میں ہے۔ شروع سے ان کے ساتھ رہے تھے اور انہوں نے ایسے پیار محبت اور شفقت سے پالا تھا، جیسے اب میری ماما نہیں تھی تو وہ ایسے ہی ان کے ساتھ فیل ہوتا تھا جیسے وہ ایک ماں ہی ہیں، تو اب ان کی بہت زیادہ کمی فیل ہوتی ہے۔ صرف لاہور نہیں، کئی اور شہروں میں ایسے اداروں کے ذریعے سویڈن کی برگیتا 38 برس پاکستانی ضرورت مندوں کے آنسو پونچھتی رہیں۔ لاہور کے علاقے ماڈل ٹاؤن میں یہ وہ مکان ہے جہاں سسٹر برگیتا گزشتہ 14 برس سے رہائش پذیر تھیں۔ مکان کے اسی مرکزی دروازے پر 3 دسمبر کو سسٹر برگیتا کو حملہ آوروں نے گولی کا نشانہ بنایا۔ برگیتا کا کیس اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ نہیں۔ اسی برس جنوری میں پنجاب کے شہر ملتان میں سیلاب متاثرین کے لیے کام کرنے والی غیر سرکاری تنظیم کے اس دفتر سے 2 غیر ملکی کارکنوں کو اغوا کیا گیا۔ ابھی تک اس کیس کا معمہ حل نہیں ہو سکا۔ اس طرح کے ہائی پروفائل کیسز ہوتے ہیں، اس میں پولیس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ کوئی ہم ایسی چیز نہ ہم سے نکل جائے جو مغویوں کی زندگیوں کے لیے کوئی پرابلم ہو۔ سو ڈیفینیٹلی تفتیش چل رہی ہے، انشاءاللہ تعالی ہمیں جیسی کامیابی ملے گی ہم میڈیا سے شیئر کریں گے۔ گزشتہ برس اگست میں لاہور کے علاقے ماڈل ٹاؤن سے ہی امریکی ڈاکٹر وارن وائنسٹائن کو اغوا کیا گیا۔ ان کے اغوا کاروں نے انٹرنیٹ پر ایک ویڈیو بھی ریلیز کی، لیکن ڈاکٹر وارن کو ابھی تک بازیاب نہیں کروایا جا سکا۔ شمائلہ جعفری، BBC، لاہور۔